حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، تو آپ کے جو دیگر امور ہیں ان میں ایک امر یہ بھی ہے کہ جامع القرآن آپ کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا۔ اچھا، سوال انسانی ذہن میں یہ دستک دیتا ہے کہ جب عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، عہد صدیقی میں یہ کام ہوا تو کیا اور کیوں ضرورت پیش آئی جمع قرآن کی اس زمانے میں کہ جو زمانہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلاتا ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر المومنین سیدنا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے امتیازی کارناموں میں سے ایک کارنامہ جمع قرآن، نشر قرآن بھی شمار ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جامع القرآن حقیقت میں کون ہے؟ تو دیکھیں، جامع القرآن حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل بھی فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جمع بھی فرمایا۔ خود آیات بینات سے اللہ تبارک و تعالی کا جامع القرآن ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے بھی اس کی باقاعدہ تصریح فرمائی ہے، پورا ایک رسالہ اس موضوع پہ تالیف فرمایا ہے، جمع القرآن وبما عزوہ لعثمان، یہ قرآن کا جمع کرنا اور کس وجہ سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو اس میں بھی آپ نے یہی بات پہلے فرمائی کہ حقیقتاً جامع القرآن جو ہے وہ خالق و مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور نظر بظاہر ظاہری امور کو دیکھتے ہوئے عالم اسباب کے اعتبار سے دنیا میں تو اول جامع القرآن ہے کون ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی لغت پر بھی بڑی نظر ہے ماشاءاللہ، اس جواب کو مکمل فرمائیے۔ عثمان کا مطلب بھی بتائیے، بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں نا مطلب۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں۔ تو جامع القرآن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اول، سب سے پہلے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن مجید، فرقان مجید پورے کا پورا کمپائل موجود تھا، یعنی جتنی آیات نازل ہوتی تھیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں باقاعدہ تحریری صورت میں بھی موجود تھیں، محفوظ کی گئیں، چمڑوں پر، شانے کی ہڈی پر، ہڈیوں پر جو ہے نا۔ اچھا، ہڈی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہڈی پر کیسے لکھتے ہوں گے؟ درختوں کی چھال پر ہڈیاں لوگ سمجھتے ہیں ہڈی پہ کیسے لکھتے ہوں گے؟ وہ ہڈی سے مراد عام ہڈی نہیں ہے، وہ شانے کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، کافی چوڑی ہڈی ہوتی ہے، اور وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے تختی سی بن جاتی ہے۔ ہاں، تو اس طرح اس پہ جو لکھا جاتا تھا نا وہ بھی محفوظ ہوتا تھا۔ تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے باقاعدہ قرآن لکھا جاتا تھا، تحریری صورت میں موجود تھا، لیکن باقاعدہ ایک مصحف کی شکل نہیں تھی، الگ الگ صورتیں اور آیات الگ الگ اس طرح لکھی ہوئی ساری موجود تھیں۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اچھا ایک مصحف کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایک مصحف نہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا اور وحی کا سلسلہ جاری ہے، تو نسخ کا بھی امکان تھا اسے کہ کوئی آیت منسوخ ہو جائے، اس کی تلاوت منسوخ ہو جائے، اس کا حکم منسوخ ہو جائے، تو اس وجہ سے ایک جلد میں کمپائل نہیں کیا گیا۔ کلام الہی ہے تو اس لیے الگ الگ اس کو رکھا گیا۔ زبانی یاد کرنے کا اہتمام بھی بھرپور تھا اور تحریری یادداشت بھی محفوظ رکھی جا رہی تھی، لیکن ایک جلد نہیں تھی۔ اب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ ہو گیا بند، قرآن کا نزول ہو گیا مکمل۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو وہاں بہت سارے مسلمان قاری قرآن جو ہے وہ شہید ہوئے، عالم قرآن، بڑی تعداد، بڑا فگر آیا ہے اس کے اندر احادیث میں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو توجہ دلائی کہ حضور اگر اسی طرح ہوتا رہا تو قرآن محفوظ کیسے ہوگا، تو ہم ظاہری اہتمام بھی کریں اس کو محفوظ کرنے کا۔ اور وہ پوری ان کی ایک ڈیبیٹ ہوئی جس کے نتیجے میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اس بات پر متفق ہو گئے کہ جمع کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سیدنا زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی، وہ نوجوان تھے اور سرکار کے دور میں یہ کام کر بھی چکے تھے، اس لیے ان کو مقرر کیا کہ آپ جمع کریں۔ انہوں نے جمع کیا، جہاں جہاں آیات جس کسی سے لیں تو ہر ایک سے باقاعدہ آیت اسی سے لی کہ جو زبانی بھی جسے یاد ہو، اس کے پاس تحریری یادداشت بھی موجود ہو اور اس پر 2 گواہ بھی لیے، یعنی اتنا اہتمام کیا گیا۔ فل جو ہے پروف اس وقت بھی اس دور کے اندر کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں تعلیم و تعلم کا رواج آج کل کی طرح تحقیقی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھرپور تحقیق کا مظاہرہ کیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو مصاحف تھے وہ تھے الگ الگ صحیفے تھے، وہ بھی ایک مصحف نہیں تھا، الگ الگ صحیفوں میں رکھا۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں کیا ضرورت پیش آئی کہ اب اس کو ایک مصحف بنا دیا جائے، تو انہوں نے یہ کیا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہ صحیفے منگوا کر سیدنا صدیق اکبر والے ان صحیفوں کو ایک مصحف کی صورت
اجازت دے دی، اور جتنی لغتیں تھیں جن لغتوں میں پڑھا جاتا تھا تو بتا دیا کہ بھائی شروع میں جو اجازت تھی مختلف لغتوں میں پڑھنے کی آسانی کے لیے تھی، اب ایک لغت ہوگی لغت قریش جس کے مطابق جبریل علیہ السلام نے آخری دورہ قرآن کیا ہے، اس ایک کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ پوری امت میں کوئی اتفاق ہو جائے، انتشار نہ پھیلے، تفرقہ نہ ہو، کتاب اللہ ایک ہو جائے، تو انہوں نے ایک اس پر جمع کر دیا، اور یہ سیدنا عثمان غنی کا احسان ہے جس کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی انڈورس کیا۔ بہت عمدہ، بڑے اچھے انداز میں، بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے جواب مکمل فرمایا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو ایک انتہائی اہم سوال ہے میرے پاس اس موضوع پر، انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے۔